کے لیے تاریخی جنگ جو کفار آج تک یاد رکھتے ہیں، جنگ یرموک۔ جنگ یرموک مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 6 دنوں کے فیصلہ کن جنگ 15 اگست سے 20 اگست 636 عیسوی تک لڑی گئی۔ 15 سے 20 اگست دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 20 اگست کا دن بہت ہی اہم اور فیصلہ کن تھا۔ اس دن کی جرأت اور شجاعت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس فتح کے بعد مزید فتوحات حاصل کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید اس طرح بنے کہ جب مختلف فتوحات حاصل کرتے ہوئے یہ لشکر خالد بن ولید کے سربراہی میں دریائے یرموک کے کنارے پہنچا۔ یہاں مزید اسلامی فوج شامل ہو چکی تھی، جو کہ 4 دستوں پر مشتمل تھی۔ خالد بن ولید نے بقائے 4 دستوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زاہد بن ابو سفیان کو یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں اپنے دستوں کے ساتھ علیحدہ لڑنے کے بجائے ایک سپہ سالار بنا دیا جائے اور پورے لشکر کو ایک سپہ سالار کی سربراہی میں لڑنا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے اس صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور باہمی رضامندی سے خالد بن ولید کو ہی اس لشکر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ جنگ رومن امپائر کے خلاف یرموک کے مقام پر لڑی گئی، جہاں دریائے یرموک اردن اور شام کے سرحد کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہ دریا اردن اور اسرائیل کے درمیان سرحد کا کام کرتا ہے۔ یہ جنگ انسانی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کہلاتی ہے جسے اسلامی عظیم فتوحات کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید کا نام اسلامی تاریخ میں بہادری اور شجاعت میں ایک مقام رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خالد بن ولید اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب سپہ سالار مانے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید 592 عیسوی میں قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان ہونے اور صلح حدیبیہ کے بعد ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور 100 سے زیادہ جنگیں بڑی کامیابی سے جیتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی عرب کے کئی قبیلے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا، لہذا 632 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا پڑا، اور اسی سال بہت کامیابی سے ان شر پسندوں کو شکست دے دی گئی۔ پھر اسلامی فتوحات اور اسلامی سلطنت کو مزید آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا گیا اور عراق سے ابتدا کی گئی۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد ہی یرموک کا معرکہ شروع ہوا۔ خالد بن ولید کو سپہ سالار تسلیم کر لینے کے بعد خالد بن ولید نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ دریائے یرموک کے سامنے ایک صف بنائی گئی، الٹے ہاتھ پر آدھی فوج کے درمیان
کی کمانڈ ابو عبیدہ بن جراح اور سیدھے ہاتھ دستے شرجیل بن حسنہ کو کمانڈ میں تھے، اور الٹے ہاتھ دستے یزید بن ابو سفیان کے حوالے تھے۔ رومیوں نے بھی منظم طریقے سے صف آرائی کی ہوئی تھی۔ بقایا فوج کی کمان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ جولائی 636 کو رومن بادشاہ نے اپنے ایک سپہ سالار جبلہ کو 60,000 فوجیوں کے ساتھ یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلمان کی فوج کی تعداد کیا ہے، لیکن خالد بن ولید کے دستے کے سب سے آگے کی قطار کے سپاہی، جن میں 60 وہ فوجی بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانہ بشانہ جنگیں لڑ چکے تھے، انہوں نے ان عیسائی سپاہیوں کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد اگلے ایک مہینے تک رومن بادشاہ نے ہمت نہیں کی۔ ایک مہینے بعد رومن امپائر فوجیوں نے وادی الزکات کے شمال میں اپنے خیمے گاڑ دیے، اور انہوں نے یرموک سے مصر تک کو قبضے میں لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ چونکہ ان کی فوج میں عرب، یونانی، آرمین سب شامل تھے، فوج کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک کا کمانڈر گروگری اور دوسرے کا قناطیر، بیچ میں ڈیریان اور آرمین فوجی تھے۔ رومن فوجیوں کو چاروں ٹوٹیرین میں برابر تقسیم کیا گیا۔ اگلی قطار 11 میل لمبی تھی۔ کمانڈر ووہان نے جبلہ کی عرب عیسائی فوج وہاں لگائی، جو کہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ تمام فوج سے حلف لیا گیا کہ جنگ میں مار دیے جائیں گے، مگر بھاگیں گے نہیں اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ لیکن جلد ہی رومن فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ عرب، یونانی اور آرمینی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا، جس کی وجہ سے ان کی پیش بندی کمزور پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر رومن شہنشاہ نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت دی کہ مسلمانوں سے مفاہمت کا تمام طریقہ کار اپنایا جائے، کیونکہ اس کی معاون فوجیں پوری طرح سے تیار نہیں تھیں۔ وہان نے کریگوری اور پھر جبلہ کو مسلمانوں سے مفاہمت کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ ناکام اور نامرد واپس آ گئے۔ جنگ سے پہلے وہان نے خالد بن ولید سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس ملاقات کا بھی کوئی نتائج نہ نکلا کہ جس کی وجہ سے جنگ ایک مہینہ اور پیچھے چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں قدسیہ میں رومن اور فوجیوں سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ امن کی بات کی جائے۔ انہوں نے رومن سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس سے صرف جنگ میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر نے 6,000 فوجی، جن میں زیادہ تر یمنی تھے، مزید یرموک بھجوا دیے، جن میں 1,000 صحابہ کرام اور جنگ بدر کے غازی شامل تھے۔ انہوں نے ہر مقام پر تھوڑے فوجی بڑھانا شروع کیے۔ رومن بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 15 اگست 636 عیسوی کو دونوں فوجیوں نور کے تڑکے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تن گئے۔ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، دشمن کی فوج کا ایک کمانڈر جارج اسلامی لشکر کے پاس چلا گیا اور مسلمان ہو گیا۔
اور اسی دن اس جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ جنگ کا پہلا دن 15 اگست شمشیر زنوں اور نیزہ بازوں کا مقابلہ ہوا اور زور آزمائی کے مقابلے ہوئے کئی نامور کمانڈر مارے گئے۔ تمام دن فوجیں ایک دوسرے کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ دوسرے دن 16 اگست کو دشمن نے صبح فجر کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن خالد بن ولید نے دشمن سے نمٹنے کا پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ رومن فوج بھاری نقصان کے بعد پلٹ کر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن واہن بہت آزردہ تھا کہ اس کا ایک بہترین کمانڈر مارا جا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ٹکڑیوں میں حملہ کر کے مسلمانوں کو بکھیر دیا جائے۔ اس دن کی جنگ میں دونوں فوجوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ چوتھے دن کی جنگ میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور عکرمہ ابی جہل جو کہ خالد بن ولید کے بچپن کے دوست تھے شہید ہو گئے۔ 5ویں دن یعنی 19 اگست کو دشمن کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ کچھ دن کے لیے جنگ بندی کی جائے اور اس دوران صلح کی بات کی جا سکے۔ ابو عبیدہ تقریباً راضی ہو چکے تھے، لیکن خالد بن ولید نے صاف انکار کر دیا اور قاصدوں سے کہلوا دیا کہ ہم جلد سے جلد اس جنگ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا 5واں دن بغیر کسی جھڑپ کے گزر گیا اور چھٹے دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ 20 اگست 636 ہجری کو جنگ شروع ہوئی اور جلد ہی آرمینین شہزادہ واہن مارا گیا۔ دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور خالد بن ولید کی جانب سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دشمن کی فوج کسی بھی مقام پر مسلمان فوج کے مقابلے نہ کر سکی اور کچھ ماہ بعد ہی شام کے پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس کے بعد مسلمان مسلسل فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔